دوستو ذرا تصور کیجئے، ایک طرف جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن کی معصومیت میں کھیلتے کھیلتے کشتی کر رہے تھے، اور سامنے ان کے نانا رسول اللہ تشریف فرما تھے، وہ نبی جن کے چہرے کا نور سورج کے نور کو بھی پھیکا کر دیتا تھا۔ حضور اس پیارے منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اپنے امام حسن سے فرمایا، اے میرے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئیں اور عرض کیا، ابا جان، اب تو ہمیشہ چھوٹے کا ساتھ دیتے تھے، آج بڑے کو کیوں کہا کہ چھوٹے کو پکڑ لے؟ اس پر حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس طرف جبریل امین بھی حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین، حسن کو پکڑ لو۔ دوستو ذرا سوچئے وہ کیسی کشتی تھی جس میں فرشتے بھی شریک ہو گئے تھے، اور جہاں کھیلتے کھیلتے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا مقام آسمان سے بھی بلند ہے۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور نے اب کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب دہن مبارک اب کے منہ میں ڈالا۔ 7ویں دن اب کا نام حسین رکھا گیا اور عقیقہ کیا گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبویر رکھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے ناموں میں سے تھے، اور زمان جاہلیت میں یہ نام موجود نہ تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آ رسول اللہ، میں نے آج ایک خواب دیکھا جس سے میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو اے ام الفضل، تم نے کیا دیکھا؟ وہ کانپتی آواز میں بولے، آ رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، یہ بہت اچھا خواب ہے، انشاءاللہ فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہیں ام الفضل رضی اللہ عنہا کی گود میں دیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا ذکر دراصل حضور کا ذکر ہے۔ حسین سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے۔ ایک اور موقع پر اپنے دعا کی، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ امام حسین کو گود میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ ننھی ننھی انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں ڈال رہے تھے، اور حضور مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنے ان کا منہ کھولا، بوسہ لیا اور محبت سے اس طرح چوسا جیسے کوئی میٹھی کھجور چوستا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ اب بے شمار فضیلتوں اور کمالات کے مالک تھے۔ اب کی زندگی نماز، روزہ، صدقہ، حج اور ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی مثال تھی۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نے امام حسین کو دائیں جانب اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بائیں جانب بٹھایا ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا جائے گا۔ آپ فیصلہ فرمائیں کسے رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر حسین چلے گئے تو فاطمہ، علی اور میں سب بہت غمگین ہو جائیں گے، اور اگر ابراہیم چلے گئے تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا، لہذا میں اپنا غم چنتا ہوں۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور کی خدمت میں آتے تو اب محبت سے پکارتے، مرحبا حسین، پھر پیشانی چومتے اور صحابہ سے فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔
हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मुझे किसी ज़रूरत से हुजूर की खिदमत में हाजिर होना पड़ा। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और कुछ उठाए हुए थे। जब मेरा काम हो गया तो मैंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, आपने ये क्या उठाया हुआ है? अपने चादर हटाई तो देखा कि दोनों जानिब हजरत हसन और हुसैन थे। हुजूर ने फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर दुआ की, ए अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी उनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो उनसे मोहब्बत करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर तशरीफ लाए, एक कंधे पर हसन और दूसरे पर हुसैन थे। जब करीब पहुंचे तो फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी की इसने मुझसे दुश्मनी की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं हसन और हुसैन को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, उन्हें कुछ अता फरमाइए। आपने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और हिदायत है और हुसैन के लिए मेरी जुरत और सखावत है। एक दफा हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने दो तख्तियों पर कुछ लिखा और दोनों ने दावा किया कि मेरी तहरीर बेहतर है। फैसले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। आपने फरमाया, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ मगर तुम्हारे मामले में नहीं कर सकता, अपनी उम्मी के पास जाओ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा, मैं भी फैसला नहीं कर सकती, नाना जान के पास जाओ। दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने सोचा कि एक को बेहतर कहूंगा तो दूसरे का दिल टूटेगा। फरमाया, इसका फैसला जिब्रील कर देंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, ये फैसला अल्लाह ताला खुद करेंगे। फिर जन्नत का एक सेब लाया और कहा, जिस तख्ती पर गिरेगा वही बेहतर होगी। जब सेब गिराया तो अल्लाह के हुक्म से वो रास्ते में ही दो हिस्सों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा गिर गया। अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमाया कि दोनों की तहरीर बराबर बेहतरीन है। दोस्तों, हसनैन करमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मकाम बहुत बुलंद है, मगर अफसोस के बहुतों की आंखों को उनकी अजमत नजर नहीं आती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई। हज़रत अली, हज़रत फातिमा और तमाम अहल बैत जानते थे कि ये अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद होगा और करबला की सरजमीन पर उसका खून बेदर्दी से बहाया जाएगा। हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं इमाम हुसैन को लेकर हुजूर की गोद में रखने गई तो देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? आपने फरमाया, अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद कर देगी। फिर जिब्रील वो मिट्टी भी लाए जहां इमाम हुसैन शहीद होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद सेब की जमीन पर शहीद किया जाएगा। वो जगह कूफा के करीब है जिसे आज करबला कहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि बारिश का फरिश्ता आया और कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी, अगर चाही तो कत्लगाह की मिट्टी दुखा दूं। फिर सुर्ख मिट्टी लेकर आया। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे शीशी में बंद कर लिया। हुजूर ने फरमाया, ए सलमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और वाकई 10 मुहर्रम को वो मिट्टी खून बन गई। जंग सफियन के मौके पर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करबला से गुजरे तो राग गए और रो पड़े। फरमाया, ये वही जगह है जहां मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा।
یہ تمام احادیث سے ثابت ہے کہ حضور کو بار بار امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی اور آپ نے بھی کئی بار اس کا ذکر فرمایا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہی نبی جن کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی دعا سے سورج رک جاتا ہے، وہی نبی اپنے نواسے کی شہادت پر غمگین ہوئے مگر ان کے بچنے کی دعا نہیں کی۔ نہ حضرت علی اور نہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ دعا کیجئے حسین بچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے تھے تاکہ وہ کامیاب ہو کر اللہ کے سب سے پیارے بن جائیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی اپنے نواسے کو نہ بچا سکے تو دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ جواب بالکل واضح ہے، حضور نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، دعا ہی نہیں کی۔ جب کوشش نہیں کی تو یہ کہنا کہ بچا نہ سکے غلط ہے۔ یہ اللہ کا حکم اور امتحان تھا۔ امام حسین کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں بلکہ اسلام بچانے گئے تھے۔ اگر جان بچانی ہوتی تو یزید کی بیعت کر لیتے، مگر انہوں نے حق اور انصاف کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ دوستو، کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں حسین کی محبت، حسین کا صبر اور حسین کا ایمان لے آئیں۔ اے اللہ، ہمیں حسین کی محبت، حسین کا صبر اور حسین کا ایمان عطا فرما۔ آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔